بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ اہم خبریں، اور خبریں اہم ہی ہوتی ہیں. پاکستان جیسا ملک جہاں پہ مخلوط حکومت ہو، کولیشن گورنمنٹ ہو، اس وقت تو حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں. بلکہ پاکستان میں آپ نے یہ بھی دیکھا، یہ ساری چیز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے کچھ دن پہلے، 2-3 دن پہلے آپ کو ایک خبر دی تھی، اور وہ خبر دی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں اور نئے انتخابات چاہ رہے ہیں. انہوں نے گلگت بلتستان میں تقریر کرتے ہوئے کچھ گلے شکوے بھی کیے. انہوں نے اپنی ٹکٹوں کی تقسیم جو کہ ان کے خیال میں درست نہیں ہوئی وہ بات بھی کی. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ وزیروں کے بارے میں بھی اپنی کابینہ کی تشکیل اور کابینہ کے ارکان کا انتخاب، انہوں نے کہا اس میں بھی ان سے غلطیاں ہوئیں. تو یہ چیزیں کر رہے ہیں. پھر اسد عمر صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پہ پریشر آیا تو وہ قومی اسمبلی توڑ دیں گے اور نئے انتخابات کی طرف جائیں گے. انہوں نے مثال دی کہ خیبر پختونخوا میں بھی مخلوط حکومت تھی جیسے کہ اس وقت ہے، اور خیبر پختونخوا میں جب وہاں کے ایم پی ایز نے، پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے بغاوت کی تو وزیر اعظم نے ان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ میں بلیک میل نہیں ہو سکتا، میں صوبائی اسمبلی توڑ دوں گا اور یہ نئے انتخابات کروا دوں گا، آپ کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گا. اب جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی کیلکولیشن والی ہیں، اور میرے پاس اطلاعات موجود ہیں، خبریں موجود ہیں کہ موجودہ پارلیمنٹ اپنی مدت، بہت مشکل ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ انتہائی ناممکن ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے 5 سال. قبل از وقت انتخابات ہوں گے. قبل از وقت انتخابات ہوں گے. کب ہوں گے اس کے بارے میں ابھی کیا کہنا چاہیے، مائنس پلس ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات، اس بات کا بہت زیادہ مجھے تو کم از کم 100% یقین ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہیں وہ ان 2023 میں نہیں ہوں گے، بلکہ اگست 2023 میں اس پارلیمنٹ نے 5 سال پورے کرنے ہیں، اور اسی طریقے سے صوبائی اسمبلیوں نے بھی اگست 2023 میں، کیونکہ جولائی 2018 میں انتخابات ہوئے تھے، جولائی 2018 میں، اور اگست 2018 میں پہلا سیشن ہوا تھا قومی اسمبلی کا. اور جو پہلے دن سے کاؤنٹ ہوتا ہے کہ پہلے دن سے جب بھی 5 سال پورے ہو جائیں تو قومی اسمبلی از خود تحلیل ہو جاتی ہے اور نئے انتخابات آ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے نگراں حکومت کا بھی تعین کر لیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے باقی صوبائی اسمبلیاں 2-4 آگے پیچھے، لیکن یہ بالعموم ہوتا ہے 2-4 دن کے فرق سے یہ سب کچھ تحلیل ہو جاتا ہے. تو یہ ٹائم بن رہا ہے اگست 2023 کا. اور الیکشن کب ہوں گے؟ اگست 2023 کے 90 دن کے اندر. اور کیونکہ 18 اگست کو وزیر اعظم عمران خان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا، اور اس سے پہلے قومی اسمبلی. تو ایک رفلی میں بتا رہا ہوں کہ 8-10 اگست کو یہ ہوا تھا پارلیمنٹ کا پہلا سیشن. تو سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر، یعنی نومبر یا سپٹمبر کا آخری ہفتہ، اکتوبر کا آخری ہفتہ یا نومبر کا پہلا ہفتہ، اس وقت 2023 کا قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے اگر یہ پارلیمنٹ مدت پوری کرتی ہے تو. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ وہاں تک نہیں جائے گا، اور یہ الیکشن قبل از وقت ہوں گے. کیوں ہوں گے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب اس سے پہلے 1-2 چیزیں سن لیجئے
وہ یہ ہے کہ ابھی سے کام شروع ہو چکا ہے، معاملات صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے۔ بجٹ آ رہا ہے، بجٹ سے پہلے ہی کیونکہ ایک طرف شوکت ترین نئے بجٹ کی تیاری پہ کام شروع کر چکے ہیں، وہ قائمہ کمیٹی کو بریف بھی کر چکے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ IMF سے بات چیت چل رہی ہے اور جو بجلی کے ٹیرف بڑھائے جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں اور اس سے کرپشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں IMF کی شرائط نہیں ماننی چاہیے تھیں بجلی ٹیرف کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نیا ٹیکس کوئی نہیں لگایا جا رہا بلکہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے، یعنی کہ ٹیکس گزار جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس دیں اور جو پہلے سے دے رہے ہیں ان میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے۔ اور اس طریقے سے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے گروتھ کو لے کے جانا ہے 5% تک، اور اگر نہ گئے تو پاکستان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، جو کہ پہلے ہی ہو چکی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے کہیں، اور وہ اپنی بات پہ قائم ہیں جو انہوں نے حفیظ شیخ کے موقع پہ ہی کہیں تھیں کہ پچھلے 2.5 سالوں میں پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا گیا ہے اور کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا چین کی مثال دی، بنگلہ دیش کی مثال دی کہ ان لوگوں کو سامنے رکھنا چاہیے، لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہونی چاہیے اکانومی کے حوالے سے۔ یہ ہو گیا۔ دوسری جانب جہانگیر خان ترین کا پھر اجلاس ہوا گروپ کا، ترین گروپ کا، اور ترین گروپ نے یہ کہا جہانگیر خان نے کہ جناب عید تک آپ صبر کریں، عید تک ہم انتظار کریں گے کہ یہ ہمیں کیا ریلیف دیتے ہیں اور ہمارے مطالبات مانتے ہیں کہ نہیں۔ سینیٹر علی ظفر ملاقات کر چکے جہانگیر ترین سے بھی اور FIA سے بھی، انہوں نے آ کے رپورٹ پیش کرنی ہے وزیر اعظم عمران خان کو۔ تو وزیر اعظم عمران خان اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں اور کسی قسم کی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوتے اور وہ مقدمات واپس نہیں لیتے اور FIA کو کام کرنے سے نہیں روکتے، تو پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے اور سینیٹر علی ظفر بھی کوئی ایسی رپورٹ پیش نہیں کریں گے وزیر اعظم کو کہ وہ بالکل ہی ترین صاحب یا جو FIA تحقیقات کر رہی ہے اس کے ریورس کوئی بات کریں اور ان کو NRO دے دیں۔ جو ابھی تک اندازہ ہے وزیر اعظم عمران خان ایسا نہیں کریں گے۔ عید کے بعد آپ کو پتہ ہے بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ آ رہا ہے، پنجاب میں جون کے دوسرے ہفتے میں آ رہا ہے اور پورا مئی کا مہینہ ہے۔ عید کے بعد پھر یہ ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی۔ MQM کو سندیسہ بھیجا گیا اور سینئر وزیر اسد عمر صاحب نے رابطہ کیا اور ان کو ایک وزارت کی پیشکش کی گئی کہ جناب اپنا ایک نامزد کریں MNA یا سینیٹر، تو ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے۔ MQM نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں محض وزارت نہیں چاہیے، اب وہ بجٹ سے پہلے ایک بھاری بھرکم ترقیاتی فنڈز مانگیں گے، وہ دینا پڑے گا ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 2 پاکستان مسلم لیگ کاف کو کہا گیا تھا، ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اور وزیر اعظم عمران خان نے خود کیا تھا، ان کو یقین دہانی کروائی تھی طارق بشیر چیمہ صاحب کو کہ جناب ہم مونس الہی کو وفاقی وزیر بنائیں گے، اور یہ کنفرم یہ ہو گیا۔ لیکن اب تک سینٹ کے الیکشن کے بعد 2 دفعہ ایکسٹینشن ہو چکی وزراء کی، تو ابھی تک کوئی وزیر ان کی طرف پاکستان مسلم لیگ کاف سے رابطہ نہیں کیا گیا، پاکستان مسلم لیگ کاف سے رابطہ نہیں کیا گیا اور وہ انتظار میں نہیں بلکہ غصے میں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف غصے میں ہے۔ اور نمبر 2 یہ وہ کہتے ہیں جی چھوڑیں وزیر شزیر کو، ہمیں بجٹ میں ہمیں ہمارا حصہ چاہیے، اور وہ بھی ترقیاتی فنڈز مانگیں گے۔ ان کی ایک ملاقات ہو بھی چکی اسد عمر صاحب سے اور انہوں نے بتا دیا
کہ جناب یہ چیزیں ہمیں چاہیے، تو وہ بھی اپنی ڈیمانڈز لے کے آ گئے ہیں۔ جی ڈی اے ابھی آئے گا، تو یہ تو ہو گیا یہ ساری چیزیں۔ پی ٹی آئی کے پاس اب میجورٹی اسی صورت میں برقرار رہے گی، وہ بجٹ اسی صورت میں منظور کروائیں گے جب ایم کیو ایم، قافلی، جی ڈی اے سب کے سب ان کے مطالبات پورے کیے جائیں، اور اصل معاملہ پھنسے گا جہانگیر خان ترین صاحب کی طرف۔ تو یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں۔ پھر ایک ایکسٹرنل پریشر بھی آ گیا ہے، اور وہ آیا ہے یورپی یونین کی طرف سے، اور وہ ایسا پریشر ہے کہ یہ جو اکانومی جا رہی ہے اوپر اور ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، $2 ارب سے زیادہ کی ہر مہینے ہو رہی ہیں، اور آرڈرز بہت زیادہ یورپین کنٹریز کے پاکستان نے پورے کرنے ہیں، پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اسپیشلی، تو ان کی طرف سے جو مطالبات آئے ہیں، اگر ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ خاص طور پہ اگر اس پہ کوئی کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یورپی یونین کے ساتھ تعلقات تو شاید بچ جائیں، لیکن حکومت کو اس کی کافی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ ہے کہ توہین رسالت اور کے قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ ایک ایسا سینسٹیو معاملہ ہے کہ ماضی میں بھی بہت زیادہ کوششیں کی گئیں، لیکن اس طرف کوئی بھی نہیں بڑھا، بلکہ گورنر پنجاب ایکس سلمان تاثیر ان کا قتل ہو گیا تھا، انہوں نے بھی اسی کی بات کی تھی۔ تو پھر میڈیا کی آزادی پہ بات کی گئی کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے، صحافیوں کی، مسنگ پرسنز کی، یہ اقلیتوں کے تحفظ کی، خواتین کے حقوق کی، تو یہ ساری چیزیں پیش کر دی گئی ہیں، اور ورنہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم، اور پاکستان کو $3 ارب سالانہ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جناب معاملہ۔ تو یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اجلاس بھی وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہو چکا، اور اس کے مضمرات کا جائزہ لیا گیا۔ تو اگین میں یہ کہوں گا کہ اس میں یہ تو کہہ دیا گیا ہے کہ یورپی یونین کے تحفظات دور کریں گے، لیکن توہین رسالت قانون پر سمجھوتا نہیں ہوگا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے قانون پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان نے اس اجلاس کے بعد کہہ دیا ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا ہے، یہ کب سب کچھ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ کی یورپی یونین جو ہے اور یورپ جو ہے وہ پھر آگے آئے گا۔ فیٹف کا معاملہ بدستور موجود ہے، ٹی ایل پی کی اپیل آ چکی، اس پہ بھی اگلے 30 دنوں میں حکومت نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں۔ اب یہ ہے پریشر داخلی اور خارجی، انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشرز، یہ گورنمنٹ پہ آ چکے۔ اب آتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات کیوں ضروری ہے۔ جو تاریخیں میں نے بتائی ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعتیں، یہ ایون شہباز شریف صاحب بھی، غور کیجئے گا، شہباز شریف صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعتیں، یہ چاہیں گے کہ الیکشن، ایون شہباز شریف صاحب بھی چاہیں گے کہ الیکشن اگست تک نہ جائیں، اگست 2023 تک پارلیمنٹ نہ جائے، بلکہ اس سے کافی پہلے الیکشن ہو جانے چاہیے۔ اس کی ریزن یہ بتا دوں، نواز شریف صاحب نے بھی، اب مریم صفدر صاحبہ نے کہا ہے کہ جی 5 سال پورے کرنے دیں عمران خان صاحب کو، یہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی کہ یہ ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو مجھے باہر آئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے۔ تو یہ اچانک مریم صفدر صاحبہ نے
बुला के एक टीवी रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर को इंटरव्यू में ये बात कही, और वो इसी मकसद के लिए कि 5 साल इमरान खान साहब पूरे करें। क्यों कहा, और वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों कह रहे हैं, असद उमर साहब क्यों कह रहे हैं कि जनाब छुट्टी करें, पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ, ये सारी चीज़ें। तो अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने दावत कबूल कर ली है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ टोटल बायकॉट कर दिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी नहीं चाहिए, हमें किसी किस्म की रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, इनके हाथों इलेक्शन कमीशन हमसे बात करे, गवर्नमेंट से हमने कोई बात नहीं करनी। बिलावल भुट्टो ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आते हैं। ये एक साइड पे एक धड़ा बनता जा रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब से जब बात होगी, क्योंकि पहले वो अपने फैमिली के अंदर ही मामलात को सीधा कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब दोनों ये चाहते हैं कि पार्लिमान अगस्त 2023 तक जाए, आखिरी दिन तक हमने डिस्टर्ब नहीं करना। 3 साल हमने गुजार लिए, 2 साल रहते हैं, कोई इशू नहीं है। नवाज शरीफ साहब बड़े कंफर्टेबल हैं, मरियम सफदर साहबा भी आराम से पॉलिटिक्स कर रही हैं। अगर उससे पहले, अब वो तारीख, यह मैं नहीं कह रहा, अब ये तारीख में बता रहा हूँ कि क्यों हुआ। ये है कि मरियम सफदर साहबा ने ये जो इंटरव्यू दिया है, ये दिया है जी जस्टिस काजी फायज ईसा केस का फैसला जब आ गया उसके बाद। अब जस्टिस काजी फायज ईसा, ये चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ख़ान है, चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो हैं, ये फरवरी 2022 तक, अगले साल फरवरी तक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद चीफ़ जस्टिस आएंगे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। इन्होंने रहना है सितंबर 2023 तक, यानी मिड सितंबर कह लें आप। उसके बाद आ जाएंगे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। तो जो इलेक्शन होंगे, अगर ये पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी करती है, अगर ये पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी करती है, तो इलेक्शन होंगे नवंबर 2023 या फिर अक्टूबर का आखिरी हफ्ता 2023, यानी उस वक्त होंगे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। मरियम सफदर साहबा और नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जब इलेक्शन हो तो तब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की निगरानी में होंगे, तो हमें एतमाद है। अदरवाइज़ उससे पहले हुए तो गड़बड़ है, ये वो कह रहे हैं। और इनकी इंटरनल बातचीत हो चुकी है, और अगर उससे पहले इंतखाबात होते हैं, अब अगली बात सुने, उससे पहले इंतखाबात होते हैं तो मरियम नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाई हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और बेनिफिशरी कौन होगा? बेनिफिशरी होंगे शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज। उन पे अभी तक कोई केस नहीं, यानी कि कोई सज़ा नहीं हुई। और अगर मरियम सफदर साहबा और नवाज शरीफ साहब की डिसक्वालिफिकेशन के वक्त से पहले होते हैं इलेक्शन, तो वो एक पूरी टर्म के लिए आउट, मरियम सफदर साहबा ख़ास तौर पे आउट हो जाएंगी 5 साल के लिए। और उनके माइनस मरियम सफदर साहबा पॉलिटिकल सेटअप आएगा, और उनका ख्याल है कि हमें रिलीफ नहीं मिल सकता उससे पहले। लिहाजा ये है वो चीज़, ये अब इनकी इंटरनल है। अब उसमें ये अब सितंबर 2000, अब फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहेगी कि उनका बिलावल का बिलावल इलेक्शन उस वक्त करें कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जो वोट बैंक है वो उस हद तक मुतहर्रिक ना हो अगर मरियम सफदर साहबा मैदान में होती हैं। और अगर पता चलता है मरियम सफदर साहबा अगले इलेक्शन में नहीं है, डिसक्वालीफाई हैं, नवाज शरीफ साहब भी नहीं आ सकते, वापस डिसक्वालीफाई हैं,
تو اس کے بغیر الیکشن کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کیلکولیشن ہے جو کہ مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کی ہے۔ تو اس میں کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں، کس حد تک نہیں، تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ اب بڑا دلچسپ کھیل ہے پالیٹکس کا۔ یہ بالکل جیسے شطرنج کی چالیں چلی جاتی ہیں اسی طرح ہی شطرنجی سیاست کا وقت آ چکا ہے۔ 2021 بھی بڑا دھواں دھار قسم کا سال ہوگا جو کہ شروع ہو چکا ہے، بجٹ آنے کے قریب ہے، تو دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔